السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اس کے پیار میں اتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ ایک دن اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ میرے گھر والے سب شادی پر گئے ہیں، تم آج ہمارے گھر آ جاؤ۔ مجھے کبھی اس پر شک نہیں ہوا۔ میں اس کی محبت میں پاگل ہو کر اسے اکیلے میں ملنے چلی گئی۔ اکیلے میں ملنے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے زبردستی کی اور اس کے بعد مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ 2 مہینے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، تو مجبوراً مجھے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتانا پڑی۔ یہ بات سن کر میرے گھر والوں نے مجھے بہت بے دردی سے مارا اور پھر میری پریگننسی ضائع کروانے کے لیے مجھے ہسپتال لے گئے، لیکن میں اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی اور اسلام آباد آ کر ایک گرلز ہاسٹل میں رہنے لگی۔ میرے لیے وہ شاید سب سے بڑا امتحان تھا، وہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے ایک گھر میں صفائی کا کام مل گیا۔ وہ لوگ انتہائی اچھے تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ میری ڈلیوری کے وقت انہوں نے میرا سارا خرچہ بھی اٹھایا۔ پھر مجھے خدا نے ایک پھول جیسی بیٹی سے نوازا۔ میری زندگی میں سب کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایک فیضان نامی لڑکا آیا جو مجھے کافی پسند کرنے لگا تھا۔ جس گھر میں میں کام کرتی تھی وہاں فیضان سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو اپنا نام دے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے فیضان سے خوشی خوشی شادی کر لی۔ فیضان کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ مجھے اور میری بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میری پہلی شادی میرے کزن سے ہوئی تھی اور شادی کے کچھ دن بعد اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ لگا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ فیضان نے میرے اس جھوٹ کو سچ مان لیا تھا، لیکن ایک دن فیضان کو میرے بارے میں سب کچھ سچ پتہ چل گیا۔ اسے میرے بارے میں یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور پتہ نہیں مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ پچھلے 3 مہینوں سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت زیادہ ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں بس فیضان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو پلیز واپس آ جاؤ۔ میں تم سے جھوٹ صرف اس لیے بولا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کوئی حرام کی پیدائش بولے۔ لوٹ آؤ نا پلیز، مجھے تمہاری یاد بہت آتی ہے۔ غلطی تو انجانے میں کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اب یقین کرو میں تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں۔ تمہارے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو، پلیز واپس آ جاؤ۔